جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم امدادكم ازرنجغم آزادكم در دین دنیا شادكم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل آرا رہنما یا الہی کھول دے عرفان سے سینہ میرا شیخ معین الدین میرے دل ربا کے واسطے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محبت نفر الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد کیا ہے
کر کے ہم سنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو عالم کل، خالق کل، رازق کل، چشم کل اور مولا کل ہے۔ عطیہ درود ہے اس ذات والا شان پر جو آقا کل، مولا کل، فخر الرسل، ہادی سبل، دانی سبل، احمد مجتبیٰ، نام حسنین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آج 25 صفر المظفر کا دن ہے، اور یہ دن جس دن کے اندر ہمارے سنیوں کی پہچان فارق حق و باطل قیامت کی دیواروں تک ہر سنی کے محسن الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عرس مبارک کا دن ہے۔ اور آج کے جمعہ مبارک کے خطبے کے اندر الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ذکر ہوگا، اور چند کلمات استقبال ربیع الاول کے حوالے سے بھی ہوں گے۔ تمامی احباب سے میں یہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے تمام تر کام کاجوں کو موقوف کر کے مسجد میں تشریف لے کر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز جو کرنا چاہا ہے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے کرتا ہوں، اور ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ رہا ہے، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار رہا ہے، بلکہ میرے پیروں مولانا الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ القدسیہ کا ہمیں یہ ایک سبق بھی ہے کہ ہم جب بھی اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں، وہ حدیث جو مصطفیٰ جن رحمت پر درود پڑھنے کے متعلق ہوتی ہے۔ تو میں حدیث مبارکہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو علامہ ابن بشتوال نے القربۃ الی رب العالمین کے اندر نقل فرمایا۔ مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ حضور کیا کریں گے؟ مصافحہ فرمائیں گے۔ دیکھیں 50 مرتبہ درود پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو بندے نمازی ہیں نا، نماز پڑھنے والے 5 وقت کی، اگر وہ اذان کے وقت مسجد میں تشریف لے کر آ جائے تو ان کو اس چیز کا علم ہوگا کہ اذان اور جماعت کے درمیان میں کم از کم 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ تو 50 مرتبہ درود پڑھنا پتہ اس وقت نہیں پڑھ سکتا، پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ وقت نکالنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 50 مرتبہ درود پڑھے، اس کا اجر کیا ملے گا، اس کا صلہ کیا ملے گا، ثواب کیا ملے گا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں کل بروز قیامت کا دن ہوگا، اتنا خطرناک دن ہوگا، اتنا وحشتناک دن ہوگا، اتنا خطرناک دن ہوگا۔ یہ تو وہ دن ہے جس دن کے بارے کے اندر رب کا قرآن کہتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ قیامت کا دن ایسا دن ہے جس دن کے اندر بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بندہ ایک مچھر کی مانند ہوگا۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا نہ تو بھائی بھائی رہے گا، نہ کوئی والدین رہیں گے، نہ کوئی رشتہ دار رہے گا، ماں اپنے بیٹوں سے جدا ہو جائے گی، بیٹے اپنے والدین سے جدا ہو جائیں گے، اس دن کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ حدیث بخاری ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سورج سوا میل کے اوپر ہوگا، زمین کانپے کی ہوگی، لوگ اپنے گناہوں کے سبب ان کو اتنا پسینہ آئے گا، کئیوں کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کئیوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کئیوں کا پسینہ ان کی چھاتی تک ہوگا، کئی پورے کے پورے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ قیامت کا دن ایسا خطرناک دن ہوگا، ایسا وحشتناک دن ہوگا،
جس دن کوئی ساتھی نہیں دے گا، کوئی حامی نہیں رہے گا، کوئی مددگار نہیں رہے گا، کوئی بیلی، کوئی یار دوست نہیں رہے گا۔ قیامت کا دن اتنا خطرناک، اتنا ہولناک دن ہوگا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھنے والا ہو، میں کل قیامت والے دن بھی اس کو ساری خلقت میں سے ڈھونڈ کر اس کے ساتھ مصافحہ کرتا ہوں۔ اتنا اجر کا کام ہے یہ، اتنا ثواب کا کام ہے کہ بندہ 50 مرتبہ درود پڑھے تو مصطفیٰ اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ تو دعا گو کہ رب تعالی ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی احباب ایک مرتبہ محبت سے پڑھیں ذرا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے جو آیت مبارکہ خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عرفات کے متعلق ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ قرآن کہتا ہے جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتها الانہار، فرمایا یہ وہ جنت ہے کہ جس کے بہت سارے باغات ہیں اور ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ان کے نیچے سارے نہیں بولے، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جنت کے ایسے باغات ہیں، بہت سارے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اگلے الفاظ یہ ہیں لہم فیہا ما یشاءون، ان باغات کے اندر وہ سب رکھا ہے جو جنتی چاہتے ہیں۔ ان باغات کے اندر وہ سب رکھا ہے جو جنتی چاہتے ہیں۔ لہم فیہا ما یشاءون، اس میں وہ سب رکھا ہے جو تم، یعنی کہ جو جنت میں آ جائے گا تو جو تم چاہتے ہو وہ سب اس میں رکھا ہے۔ مثال کے طور پر جنتی کی اس قدر اس کا اختیار ہوگا کہ اگر وہ دیکھے نا کہ پرندہ جو ہے وہ اڑ کر جا رہا ہے، ایک بٹیرا جو ہے وہ اڑ رہا ہے، تو اس کا دل کرے کہ میں اس کو کھاؤں، اس کو تناول کروں، تو وہ پرندہ روسٹ ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا، وہ اس کو تناول کرے گا، تو جب اس کو کھا لے گا تو اس کی ہڈیاں پھر اڑ جائیں گی۔ جنتی کا مقام یہ ہے لہم فیہا ما یشاءون، اس میں وہ سب رکھا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ اب میں اگر اپنے الفاظ کے اندر اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کروں تو یقیناً سب کو سمجھ آ جائے گی۔ رب کا قرآن کہتا ہے جنتی جنت میں جا کر بے اختیار نہیں رہے گا، جنتی جنت میں جا کر با اختیار ہو جاتا ہے۔ جنتی جنت میں جا کر جو چاہے وہ، اچھا ایک مثال سمجھو، سورۃ الرحمن کی یہ آیت مبارکہ ہے اور قرآن کا یہ 55 نمبر سورہ ہے اور اس کی 72 نمبر آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے حور مقصورات فی الخیام، فرمایا اے انسان اگر تو دنیا میں رہ کر عورتوں سے بچتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، پردہ اختیار کرتا ہے، تو جنت میں تمہیں ایسی حوریں دوں گا جن کو آج تک کسی نے دیکھا، جن کو آج تک کسی نے دیکھا، سارے نے بولے جن کو آج تک کسی نے دیکھا۔ جنت میں ایسی حوریں ہیں جن کو آج تک کسی نے دیکھا۔ بھئی سبھی اس بات پر پکے ہیں کہ جنت میں ایسی حوریں ہیں جن کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے،
اب میں آپ کے سامنے ایک ہستی رکھتا ہوں جو ہستی یہ کہتی ہے کہ کل رات کو میں نے کچھ فیصلے کیے، جن فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یوں بھی تھا، مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ کل رات میں نے کچھ فیصلے کیے ہیں جن میں سے ایک فیصلہ یوں بھی تھا کہ میرے سامنے چند گھوڑے آئیں، میں نے ان میں سے ایک ایک کر یہ کہا کہ تو ابو بکر کے لیے ہے، تو عمر کے لیے ہے، تو عثمان کے لیے ہے، تو علی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر حوروں کی ایک ملکہ میرے سامنے آئی، اس نے آ کر کہا حضور آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، میں حوروں کی سردار ہوں، حوروں کی ملکہ ہوں۔ حضور فرماتے جب اس نے اپنا رشتہ میرے سامنے کیا تو میں نے کہا تو بلال کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بندے کو سمجھ آئی ہے؟ مصطفیٰ فرماتے جب اس نے اپنا رشتہ میرے سامنے کیا تو میں نے کہا تو بلال کے لیے ہے۔ اس نے کہا حضور میں حوروں کی ملکہ ہوں، حوروں کی سردار ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا تو مانتا ہوں تو حوروں کی سردار ہے، لیکن بلال نے مجھے دیکھا ہے، بلال نے مجھے دیکھا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تو اپنے حسن پر ناز نہ کر۔ ابھی بلال سے پوچھتا ہوں وہ تجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ ابھی بلال سے پوچھوں گا وہ تجھے قبول بھی کرے گا یا نہیں؟ اچھا میرے دوستو، ابھی کچھ دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے جنت میں ایسی حوریں ہیں جن کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں۔ اچھا اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو ایک اور آیت بتا پڑھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اللہ کی طرف چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، جو اللہ کی طرف چلا جائے وہ واپس نہیں آتا۔ کل ایک یہاں پر ایک مرحوم کا ہم نے ختم شریف پڑھا الظہر کی نماز کے بعد، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، وہ واپس نہیں آئے۔ آدم علی نبینا و علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی بندہ اس دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آیا۔ آپ اس بات کو پکے ہیں؟ لیکن میں آپ کو ایک شخصیت بتاتا ہوں جو معراج کی رات گئی بھی ہے، واپس بھی آئی ہے۔ جو معراج کی رات گئی بھی ہے اور واپس بھی، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور مصطفیٰ خود تھوڑی نہ گئے ہیں، ان کو تو اللہ لے کر گیا، سبحان اللہ اسرا بعبدہ، اللہ نے سیر کروائی، اللہ لے کر گیا۔ میں نے کہا تو اتنا مان جانو جا کر آئے تو ہے نا، سبحان اللہ، وہ جا کر آئے تو ہے نا۔ اور اگر رہی بات یہ والی کہ وہ خود تھوڑی نہ گیا، وہ تو اللہ لے کر گیا، تو میں نے کہا جب اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کو لے گیا تو جب 50 نمازیں دے کر اللہ نے رخصتی کر دی تو جب موسیٰ کے کہنے پر گئے ہیں 9 مرتبہ، وہ خود جا کر گئے ہیں اور خود ہی واپس آئے ہیں۔ وہ خود گئے اور خود ہی واپس آئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جو جاتا ہے واپس ہے، وہ دنیا سے جاتا ہے نا۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ میں آپ کو ایک شخصیت بتاتا ہوں جو یہ کہتی ہے رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے تو اللہ کو خوبصورت صورت کے اندر دیکھا ہے۔ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں تو اپنے رب کو خوبصورت صورت میں دیکھتا ہوں۔ تو پتہ چل گیا قرآن کا قانون یہ ہے، جب قرآن یہ کہے نا کہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اب جو اس کو دیکھے گی نا وہ کوئی نہیں ہوگی، اس کی اپنی آنکھ ہوگی۔ کوئی ہاتھ جنت میں نہیں جا سکتا، بخاری پڑھ رہا ہوں، کوئی ہاتھ، یہ اشارہ کرو آخر میں حدیث بھی سناتا ہوں، کوئی ہاتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب جس کا ہاتھ جنت میں جائے گا وہ کسی اور کا نہیں، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے جو ساری آیت مبارکہ پڑھی ان کا خلاصہ نکالنے لگا ہوں۔ اب دیکھنا میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ میں نے پڑھی آیت مبارکہ لہم فیہا ما یشاؤون، جنتی جنت میں جا کر با اختیار ہو جاتا ہے، جنتی کے لیے وہ جنت میں سب رکھا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے ہم اصل ساتھیوں، اگر آپ کی نالین کے صدقے میں، آپ کی جوتیوں کے صدقے میں اگر رب تعالیٰ مجھ کو جنت عطا کر دیتا ہے، اگر آپ کی دعاؤں کے صدقے میں اگر میں جنت میں چلا جاتا ہوں، جنت میں جا کر میں وہ سب کھا سکتا ہوں، وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، جنتی جنت میں جا کر با اختیار ہو جاتا ہے۔ اگر میں جنت میں چلا جاؤں میں با اختیار ہو جاتا ہوں۔ اگر میرے اختیار کا یہ عالم ہے تو جو حسن و حسین جنت کے سردار ہیں جن کو مصطفیٰ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، پھر ان کے اختیار کا کیا عالم ہوگا؟
کی شان کیا ہے؟ مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ کون سمجھے گا؟ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے؟ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے؟ قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اب ذکر اعلیٰ حضرت بھی کرنا تھا تو دل کر رہا ہے کہ حضور کا میلاد بیان کروں، مصطفیٰ کا میلاد آ رہا ہے، استقبال ربیع الاول کا کریں۔ چلے اعلیٰ حضرت کے متعلق ایک دو بات عرض کرتا ہوں پھر آتا ہوں اس پر۔ میرے اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ انہوں نے بھی 6 سال کی عمر پائی تو انہوں نے 2 گھنٹے کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ پر بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ 6 سال کی عمر ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، 2 سال کی عمر ہے اور بچوں کے اندر بیان نہیں کیا، مشائخ عظام کے جلسے کے اندر 2 گھنٹے بیان کیا۔ ابھی 8 سال کی عمر ہے اور ہدایہ یہ نحو کی کتاب ہے، اس پر عربی پر حاشیہ لکھا۔ میرے اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے بریلی کے اندر پیدائش کی اور آج بھی ان کا عرس مبارک یہ 101 ان کا عرس مبارک ہے اس دفعہ۔ میرے اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے؟ آج بھی سفر مظفر 25 سفر مظفر ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ اس کا اثر دیکھیں۔ اندھیرے کو پہچاننے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، جناب موسیٰ کو پہچاننے کے لیے فرعون کی ضرورت پڑتی ہے۔ فرعون پہچانیں گے نا تو موسیٰ کی شان سمجھ میں آ جائے گی۔ ابراہیم کو سمجھنے کے لیے نمرود کو پہچاننا پڑے گا۔ اگر امام احمد رضا کو سمجھنا نا تو آج کے نجدیوں کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ پتہ نہیں کیا کہہ گیا۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو اشتیاق ہوا کہ میں مصطفیٰ کی زیارت کروں۔ جب مدینے میں پہنچے، گنبد خضراء کا چکر لگا رہے ہیں، دل میں اشتیاق یہی ہے مصطفیٰ کا دیدار ہو، مصطفیٰ کا دیدار ہو، مصطفیٰ اپنا جلوہ دکھائیں۔ گنبد خضراء کے سامنے کھڑے ہیں، مصطفیٰ اپنا جلوہ دکھائیں اور دیکھنا بھی سامنے چاہتے تھے، میں مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب ان کا اشتیاق ہوا مصطفیٰ کو دیکھیں، لیکن دل نے کہا نا تیری اوقات کیا ہے، تو کیا مصطفیٰ کو دیکھے گا؟ وہاں پر شعر لکھ دیا، کہنے لگے امام احمد رضا خان خود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تجھ سے بڑھ کر کیا، وہ کالا کا کیا شعر تھا یار جن میں وہ یہ کہتے تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ چلیے مصرع مجھے یاد ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ تو جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جب اپنے آپ کتا لکھا نا تو اس وقت جب مصطفیٰ جن رحمت کا دیدار کیا 7 ظاہری آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کیا، آنکھیں کھلی ہیں تو مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ جب مصطفیٰ آنکھوں کے سامنے دکھے اعلیٰ حضرت نے پھر قلم اٹھایا، کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مصطفیٰ اللہ کی قسم آپ زندہ ہے۔ اور خود کو کتا لکھا، خود کو۔ اب یہ نہ سمجھ لینا یہ کتا کوئی عام ہوتا ہے، مدینے کے کتے کو عام نہ سمجھنا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی وقت کے قلندر، آپ کے پاس میں ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور میں حج پر جانے لگا ہوں تو وصیت فرمائے۔ آپ نے فرمایا ہاں حج کرنے چلے جاؤ، لیکن وہاں پر حج کے ارکان پورے کرنا، اور ایک بات اور غور سے سن لو، وہاں پر جا کر نہ کسی کو اذیت نہیں دینا، اگرچہ وہ مدینے کا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ مدینے میں جا کر کسی کو اذیت نہ دینا، اگرچہ وہ مدینے کا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اب وہ مرید چلا گیا، حج کرنے کے لیے گیا، حج کے ارکان مکمل کیے۔ اب آپ کو پتا ہے جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ حج کے دوران بھیڑ بہت ہوتی ہے، بڑی عوام ہوتی ہے، بڑا رش ہوتا ہے ادھر۔ ان کو ایک دھکا لگا تو وہ جا کر کتے پر گرے، کتے کو چوٹ پہنچی۔
اب پیر کی بات یاد آ گئی، یار پیر صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ وہاں پر کسی کو اذیت نہ پہنچے. اپنا نا کپڑا پھاڑا، قمیض پھاڑی تو اس کتے کو نا پٹی کرنا شروع کر دی، مرہم پٹی کی. جب واپس آئے نا تو اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں حج کر کے آ گیا ہوں. جب پیر صاحب نے یہ سنا، حضرت ابو علی شاہ قلندر نے اپنا رخ پھیر دیا اور عرض کی حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے مجھے کہا تھا وہاں پر کسی کو اذیت نہ پہنچے، میری وجہ سے مدینے کے کتے کو چوٹ لگ گئی، میری وجہ سے مدینے کے کتے کو چوٹ لگ گئی. حضرت ابو علی شاہ قلندر نے اپنا رخ اس مرید کے سامنے کیا اور جیب سے وہ پٹی نکالی، فرمانے لگے وہ کتا نہیں تھا، فرمانے لگے وہ کتا نہیں تھا. میں نے کہا مدینے کے کتے کو کوئی عام کتا نہ سمجھنا، مدینے کے کتے وقت کے قلندر ہوا کرتے ہیں، مدینے کے کتے وقت کے قلندر ہوا کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے آپ کو کتا لکھا، خود کو کتا لکھا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی میرے نا پیر صاحب بڑی کمال کی بات سناتے ہیں، فرماتے کہ ہمارا نا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم کیونکہ ابھی اس سفر کے مہینے کے اندر وہ داتاری حج ویری کا عرس مبارک تھا، اس سے پہلے جناب ابوبکر صدیق کا، حضرت عثمان غنی کا، اور جناب حرم الحرام میں حضرت امام حسین کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی کہ ان کے مہینے وار مہینے کے عرس مبارک ہوتے ہیں. تو میرے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نا ایک پمفلٹ لگاتے تھے کہ اس مہینے کی فلاں تاریخ کو عرس ہوگا تو اس میں محفل ہوگی، نعت خوانی ہوگی، آخر میں بیان ہوگا. تو وہ پمفلٹ ہم نا دروازے کے اوپر لگاتے تھے. فرماتے میرے مریدوں نے کہا، یہ انڈیا کے سید زادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب سفر کا مہینہ آیا نا تو میرے مریدوں نے کہا کہ اب سفر کا مہینہ آ گیا ہے تو عرس اعلیٰ حضرت بھی کرنا ہے، تو کیوں نہ اس کے لیے پمفلٹ لگایا جائے. میں نے کہا ہاں کیوں نہیں. کہتے پمفلٹ لگایا تو رات کو جب پمفلٹ لگایا نا صبح اٹھ کے دیکھا تو کسی نے پھاڑ دیا، صبح اٹھ کے کسی نے، میں نے کہا حضور پھر لگائیں، پھر لگا دیا. اگلا دن ہوا پھر پھاڑ دیا، تیسرا دن پھر لگایا پھاڑ دیا. پھر سب پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، اتنے سارے پمفلٹ لگائے گئے کسی نے نہیں پھاڑے، یہ کس کا نام لکھ دیا ہے؟ کس کو سمجھ آئی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کس کا نام لکھ دیا؟ بھئی داتاری حج ویری کا نام بھی یہاں پر لکھا تھا، یہاں پر خواجہ غریب نواز کا نام بھی لکھا تھا، کسی نے پھاڑا نہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام آیا تو کسی نے پھاڑ دیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرماتے کہ میں حدیث پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا، حدیث کے اندر میں نے غور کیا کہ ابوبکر صدیق کا اپنا مقام ہے، عثمان غنی کا اپنا مقام ہے، مولا علی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، ہر صحابی کا، ہر جناب ولی کا اپنا بڑا مقام ہے. لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عمر الشیطان یفر من ذلی عمر، اے عمر تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. اب میں ساری گفتگو کا نچوڑ نکالنے لگا ہوں. میں نے کہا شیطان دشمن ابو بکر کا بھی ہے، شیطان دشمن عثمان غنی کا بھی ہے، شیطان دشمن مولا علی کا بھی ہے، شیطان دشمن سلمان فارسی کا بھی ہے، شیطان دشمن جناب طلحہ کا بھی ہے. لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عمر شیطان ان سب کا دشمن ہے، لیکن بھاگتا ہے تو تیرے سائے سے بھاگتا ہے، اگر بھاگتا ہے تو تیرے سائے سے بھاگتا ہے. میرے پیر صاحب فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث پڑھی میں سمجھ گیا. میں نے کہا اگر رب اعلیٰ مصطفیٰ کے وہ صحابہ ہیں جن میں سے شیطان سب کا دشمن ہے، بھاگتا عمر سے ہے، میں نے کہا وہاں کے جو شیطان تھے وہ عمر سے بھاگتے تھے، یہاں نجد کے شیطان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے بھاگتے ہیں، احمد رضا سے بھاگتے ہیں. یہ تھے میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی بھی بے حساب مغفرت و بخشش فرمائے. تو میں نے آیت مرتبہ پڑھی قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اب اپنے چہروں پر مسکراہٹ لائیں مصطفیٰ کا میراث بیان ہونے لگا. ایک مرتبہ بولنا ذرا سبحان اللہ. قرآن نے کہا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. آج شروع ہونے لگی ہے بطور تمہید ایک جملہ سنو. قرآن کے اندر جب بھی لفظ قل آیا
قل بفضل اللہ قل هو اللہ احد، جہاں پر بھی لفظ قل آیا ہے نا، اس آیت کے اندر یا تو اللہ نے اسلام کی جان کا ذکر کیا ہے یا اسلام کی شان کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ توحید اسلام کی جان ہے، توحید اسلام کی جان ہے، توحید اسلام کی جان ہے، اس لیے لفظ قل کا استعمال فرمایا۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مصطفیٰ فرما دو میں تمہاری سب کی طرف رب کا رسول بن کر آیا۔ سبحان اللہ۔ توحید بھی اسلام کی جان تھی، رسالت بھی اسلام کی پتہ چل گیا قرآن میں جہاں پر بھی لفظ قل آیا ہے نا، وہاں پر یا تو اسلام کی جان کا ذکر ہوتا ہے یا اسلام کی شان کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اس آیت میں مصطفیٰ کا میلاد بیان ہوا ہے، تو میں نے کہا جیسے توحید اسلام کی جان ہے، جیسے رسالت اسلام کی جان ہے، ویسے ہی مصطفیٰ کا میلاد بھی اسلام کی جان ہے۔ جس بندے کو سمجھ جائے وہ بندہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ اب قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، مصطفیٰ فرما دیجیے جب اللہ کا فضل آ جائے، جب اللہ کی رحمت آ جائے تو پھر